آج آپ کو ایک ایسے محقق، ایسے مدبر، ایسے مورخ، ایسے لکھاری، ایسے جرنیل کی کہانی سنائیں گے جو اپنے ملک میں انقلاب لایا، انقلاب کی راہ ہموار کی، جس نے اپنے ملک میں ایک ایسی آرمی کو تشکیل دیا کہ اس آرمی نے پھر بیرونی جہارت کو فیس کیا، اس آرمی نے 3 سال کی سول وار کو ختم کیا، اس آرمی نے ملک کو مضبوط کیا، لیکن اس محقق، اس مدبر، اس مقرر کو آخر میں جلا وطن ہونا پڑا، اور آخر میں جلا وطنی کے دوران اسے قتل کر دیا گیا۔ اور جس ملک میں انقلاب لایا، اس ملک نے اس تاریخ دان، اس محقق، اس مدبر شخص کے قاتل کو ہیرو قرار دے دیا اور اس کو بڑا ایوارڈ دے دیا گیا۔ جی، میں بات کر رہا ہوں اس ریڈ آرمی کے پہلے جنرل لیون ٹروٹسکی کی، جو کہ ولادیمیر لینن، روس کا انقلابی بانی، اس کا رائٹ ہینڈ تھا، رشیا کا بڑا پڑھا لکھا بندہ، بڑا محقق، بڑا تاریخ دان، بڑا انٹلیکچوئل دانشور، اور اس کی زندگی کس طرح خطروں میں گھری رہی، اس کو کس عادت نے آئسولیٹ کر دیا، اور کیا وجہ بنی کہ اس کو پھر دیوار سے لگا دیا گیا اور آخر میں اسے قتل کر دیا گیا۔ لیون ٹروٹسکی کا جنم 1879 میں یوکرین میں ہوا۔ ان کے والدین یہودی تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ یہ نوجوان مارکسزم سے پیار کرتا تھا۔ نوجوانی میں اس کو مارکسزم سے اتنا لگاؤ ہوا کہ اس میں یہ غرق ہو گیا، اور پھر یہ ہوا کہ اسے یوکرین سے جلا وطن کر دیا گیا، اور یہ جلا وطنی میں ہی جو یورپین مارکسسٹ تھے ان سے جڑ گیا، اور پھر ان کے ساتھ کام کرتے کرتے یہ آ کے روس میں نکلا۔ 1917 میں جب روس میں اندرونی خانہ جنگ چل رہی تھی، انقلاب برپا ہونے والا تھا، تو ٹروٹسکی اس کے لیے تیار تھا۔ جب لینن بھی روس میں نہیں آیا تھا تو ٹروٹسکی وہاں پہ موجود تھا، وہ تقریروں میں گم تھا، وہ لوگوں کو تیار کرنے کی، مصروف رکھنے کی، انقلاب کے لیے آگے بڑھانے کے اسباق دے رہا تھا۔ ٹروٹسکی وہاں پہ موجود تھا، لینن بعد میں آیا۔ جب انقلاب برپا ہوا، لینن گدی پہ بیٹھ گئے، تو ٹروٹسکی کے لیے چوائس کیا گیا کہ اسے روس کی پہلی ریڈ آرمی کا سربراہ بنا دیا جائے، اور ٹروٹسکی بن گئے ریڈ آرمی کے سربراہ۔ وہ فوج جو ڈھیلی ڈھالی تھی، جو جنگیں ہار ہار کے، جو سول وار میں مار کھا کھا کے تھک چکی تھی، وہ اس کی جو باغ تھی وہ ٹروٹسکی کے ہاتھ میں آ گئی۔ ایک بلا کے مقرر، ایک بلا کے مبلغ، ایک بڑے دانشور، ایک بڑے مورخ، ایک بڑے محقق، بڑے نظریاتی، اتنے بڑے نظریاتی کہ وہ ساری دنیا میں انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح مارکس چاہتے تھے۔ ٹروٹسکی اپنی فوج کی نگرانی خود کرتے تھے، کام خود کرتے تھے، احکامات خود دیتے تھے، اپنے ان صفوں میں خود کھڑے ہوتے تھے، اور یہ فوج جو بالکل کمزور فوج تھی، جو لڑ لڑ کے، مر مر کے، اتنی اس کی ساخت ہی نہیں رہی، اس کی پہچان ہی نہیں رہی، اس کو فوج کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، اور ایسا انقلابی بنایا کہ پھر وہ ہر اشارے پہ مرنے مارنے کو تیار ہوتی تھی، اور پھر وہ اسی فوج نے، یعنی ریڈ آرمی نے 3 سالہ جو سول وار تھی اس کا بھی اختتام کر دیا، اس کا خاتمہ کر دیا۔ فتح ہوئی وہی ریڈ آرمی جس نے بیرونی جو جہارت تھی اس کو بھی مقابلہ اس کا کیا، اور ان کو بھی شکست دی تھی جو جہریت کے لیے آئے تھے۔ ٹروٹسکی جو کہ بلا کے ہوشیار بندے تھے، ایک ایسا دور بھی آیا جب یہ لکھا گیا 1922 میں کہ ٹروٹسکی تو لینن سے زیادہ مشہور ہو چکے تھے، یعنی وہ اپنی فصاحت و بلاغت میں، تقریروں میں، اپنے مضامین، اپنی لکھتوں میں، کہ وہ اتنے ہوشیار تھے کہ وہ لینن سے آگے آگے جا رہے تھے، یا کم از کم وہ مقابلے میں تھے۔ اور پھر ایسا ہوا جب 1922 میں لینن کو پہلا اسٹروک ہوا تو لینن نے محسوس کیا
کہ اب کسی کام والے شخص کی ضرورت ہے، یعنی اب نئی قیادت کی ضرورت ہے، تو وہ جو ابتدائی انتظامی جو ایک بنا ہوا تھا اسٹرکچر، اور ٹراٹسکی کو کاؤنسل آف پیپلز کامسارز کا وائس پریزیڈنٹ اس کو آفر کی گئی، لیکن یہ انتظامی اتھارٹی تھی اور اس کی جو وائس چیئرمین شپ یا وائس پریزیڈنٹ شپ اس کو ٹراٹسکی کے حوالے کرنا، اس کا مطلب یہ کہ لینن فیصلہ کر چکے کہ یہی ہوگا میرے بعد جانشین۔ عہدہ رسمی تھا، لیکن انہیں یعنی ٹراٹسکی کو یہ عہدہ آفر کیا گیا، لیکن ٹراٹسکی نے انکار کر دیا عہدہ سنبھالنے سے۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ انہوں نے انکار کر دیا۔ کاؤنسل آف پیپلز جو تھی اس کے چیئرمین لینن تھے، وائس چیئرمین ٹراٹسکی کو آفر کیا گیا، لیکن اس شخص نے انکار کر دیا۔ وہ نظریات میں گم رہتا تھا اور وہ اتنا بزی رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا۔ سوچ یہ تھی کہ اس کمیونزم کو، اس انقلاب کو باقی دنیا میں کس طرح پھیلایا جائے، باقی دنیا میں انقلاب کیسے آئے گا۔ لیکن جب یہ عہدہ آفر کیا گیا تو ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ ٹراٹسکی نے انکار کر دیا، اور یہی تھی ٹرننگ پوائنٹ۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ ٹراٹسکی اس کے بعد ابھر نہیں سکا، کیونکہ ولادیمیر لینن صاحب کی طبیعت دن بدن بگڑتی گئی، پھر ان کو دوسرا دورہ بھی پڑا۔ یہ جو صورتحال تھی، جب انہوں نے انکار کیا تو وہ موقع دوبارہ ٹراٹسکی کو نہیں مل سکا۔ یہاں ایک ایسا شخص تھا جس پہ کسی کی نظر نہیں تھی، اور وہ شخص تھا جوزف اسٹالن، کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکریٹری، جس کو 1922 میں پارٹی کا یہ اہم عہدہ دے دیا گیا تھا۔ وہ سیکنڈری فگر تھے، وہ نہ اتنے بڑے مقرر تھے، نہ محقق تھے، نہ بڑے لکھاری تھے، نہ دانشور تھے۔ ان کے جو لچھن تھے، ان کے جو دندے تھے، وہ تو الگ تھے۔ وہ فزیکلی طور پہ پارٹی جو کہا کرتی تھی وار میں خصوصی طور پہ، تو وہ جو کام تھا وہ اچھے طریقے سے کام کیا کرتا تھا۔ سیکریٹری ہوتے ہوئے ان کو مکمل اختیار دے دیا گیا کہ پارٹی کا عہدہ کس کے پاس ہونا چاہیے، کوئی عہدیدار کہاں بیٹھے گا، کسی کمیٹی میں کون چیئرمین ہوگا، کون ممبر ہوگا۔ یعنی اتنا اس نے خود کو با اختیار بنا دیا کہ ایک پوری کمیونسٹ پارٹی پر اسٹالن کی جو گرفت تھی وہ مضبوط ہو گئی، اور یہی گرفت جو تھی پھر اس نے آگے چل کے کافی گل کھلائے۔ ٹراٹسکی جو مارکسزم کو پوری دنیا میں لاگو کرنے پہ زور دے رہے تھے، اور اسٹالن جو تھے وہ اپنا اقتدار، روس کا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے۔ ٹراٹسکی تقاریر کر کے لوگوں کو نظریات اور انقلاب کے اسباق دے رہے تھے، اور اسٹالن ووٹ گن رہے تھے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اپنا گروپ مضبوط کر رہے تھے، باقیوں کو کمزور کر رہے تھے۔ پارٹی میں جو نظریاتی لوگ تھے ان کو کھڑے لائن لگا رہے تھے، اپنے مفاد اور اپنے اختیارات کو وسعت دینے کے لیے جو حامی لوگ تھے ان کو گلے ملا رہے تھے۔ یہ تھا اسٹالن کا طریقہ کار، اور پھر اسی میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی میں وہ کامیاب ہو کر جو لینن کے اسباق تھے، جو لینن کا نظریہ تھا، اس سے پھر اس نے پیٹھ پھیر لی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب لینن کو ایک اسٹروک ہو چکا تھا، وہ کچھ قدر بیمار تھے، ٹراٹسکی بھی بیمار پڑ گئے، اور اسی دوران اسٹالن جو تھے وہ کچھ بڑا ہی سوچ رہے تھے، لیکن جب معاملات کو لینن صاحب نے دیکھا تو ان کو گمبھیرتا ہوئی، اور پھر انہوں نے کچھ نوٹس لکھے جن کو لینن کی وصیت بھی کہا جاتا ہے، جن کو پارٹی کے لیے لیٹرز بھی کہا جاتا ہے، پارٹی کے لیے خطوط بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان خطوط نے یا اس وصیت جو تھی اس نے معاملات کچھ سنجیدہ ہی کر لیے، اور ان معاملات یعنی وہ جو نوٹس لینن نے لکھے ان میں جو پارٹی کے اندرونی معاملات تھے ان میں انہوں نے گہرائی سے اس کا جائزہ لیا اور اس کا اظہار کیا۔ خصوصی طور پہ 2 افراد جو تھے، یعنی ایک تھے جوزف اسٹالن اور دوسرے تھے لیون ٹراٹسکی، ان کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا اس وصیت نامے میں۔ لیکن کیونکہ اسٹالن بطور جو کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری جنرل انہوں نے اتنی گرفت مضبوط کر لی تھی کہ انہوں نے جو 2
پولیٹ بیورو کے ممبر تھے، ایک تھے کامینیف اور ایک تھے زینوف، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ لینن صاحب کسی پہ مہربان نہیں تھے، لیکن دو افراد جو تھے ان پر توجہ مرکوز کر لی، اور ٹراٹسکی کے لیے انہوں نے اس خط یا ان نوٹس یا اس وصیت نامے میں لکھا کہ یہ ہی فقط شخص جو سینٹرل کمیٹی میں سب سے زیادہ قابل شخص ہے، لیکن حد سے زیادہ خود اعتمادی جو ہے وہ خراب ہے، اور وہ صرف انتظامی پہلوؤں پہ زیادہ توجہ دیتا ہے۔ یہ ٹراٹسکی کے لیے تھا۔ اور اسٹالن کے لیے لینن صاحب نے یہ لکھا کہ یہ جو سیکریٹری کی حیثیت سے انہوں نے بہت زیادہ اختیارات حاصل کر لیے ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، وہ زیادہ روڈ قسم کے شخص ہیں، اس لیے ان کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے اور ایسا شخص لایا جائے جو اپنے ساتھیوں سے وفادار بھی ہو اور اپنے ساتھیوں سے اس کا جو لہجہ ہے وہ نرم بھی ہو۔ یہ وصیت نامہ تھا لینن کا، اور اس وصیت نامے کو دبانے کے لیے اسٹالن نے بھرپور کوشش کی۔ اسٹالن نے جب یہ چیز دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ جانشین جو ہے وہ ٹراٹسکی ہے، اور پھر اس کو ٹراٹسکی کو ہٹانے کے لیے اسٹالن نے سازش کی، کوشش کی، حکمت عملی بنائی، پارٹی کے اندر لوگوں کو ملا لیا۔ اب ولادیمیر لینن کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی۔ 9 مارچ 1923 کو ان کو دوبارہ اسٹروک ہوا اور وہ تشویشناک حالت میں بستر پر پڑ گئے۔ 21 جنوری 1924 کو لینن صاحب یہ دنیا چھوڑ گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کوئی فیصلہ کرتے، یعنی اپنا جانشین بنانے کے حوالے سے بغیر کوئی فیصلہ کرتے وہ یہ دنیا چھوڑ گئے، اور اب اسٹالن کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، کیونکہ جو شخص روک سکتا تھا یا پوری پارٹی پورے ملک میں اسٹالن اگر کسی کی تھوڑی بہت عزت کرتے تھے تو وہ لینن صاحب تھے، جو اب دنیا میں نہیں رہے۔ لینن صاحب نہیں رہے، ان کی وصیت پیچھے تھی، لیکن سارا طاقت کا کھیل تھا، اور وہ طاقت حاصل تھی اسٹالن کو۔ اسٹالن 1922 میں ہی پولیٹ بیورو کے جو 2 ممبران تھے، گریگوری زینوف اور لیف کامینیف، ان کو آپس میں ساتھ ملا لیا تھا، ان کا ایک اتحاد بنا لیا تھا، اور اس ٹرائکا کا مقصد فقط اور فقط یہ تھا کہ ٹراٹسکی کو لینن کا جانشین کسی بھی صورت میں نہیں بنوانا، انہیں روکنا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ لینن کی وہ جو تحریر یا جو وصیت ہے ان کو دبانا تھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سینٹرل کمیٹی میں یہ تمام تر باتیں وہ لائی جائیں گی اور یہی فیصلہ کر لیا جائے گا، یعنی وہ جو وصیت جس میں اسٹالن کے خلاف بات کی گئی تھی اس کو دبا دیا جائے گا، یا راستہ ایسا نکالا جائے گا کہ اسٹالن کو مزید طاقت ملے، اور ٹراٹسکی کو تو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرنا، اسے ہٹانا ہی ہٹانا ہے۔ لینن کا جب انتقال ہوا تو اس میں جو سب انتظامات تھے وہ انتظامات اسٹالن نے کیے، کاندھا دیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ان لوگوں کے بیچ میں اسٹالن نے حلف لیا کہ وہ لینن کے مشن کو پورا کریں گے۔ یہ سب سے بڑا تھیٹر تھا، تماشا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو مان لیا، اور اسٹالن جو کہہ رہا تھا، جو ان نے حلف اٹھایا تھا، اس کی وجہ سے وہ مرکزی کردار سمجھے جانے لگے۔ اور اس ساری بھیڑ میں، یعنی جو لینن کا آخری سفر تھا، اس سفر میں ٹراٹسکی نہیں تھے، ٹراٹسکی ایک ہاسپٹل میں داخل تھے۔ اسٹالن نے انہیں آگاہ بھی کیا کہ لینن کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا، لیکن اتنا سفر کر کے آپ کو ماسکو آنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ٹراٹسکی اس کی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹالن نے غلط ٹائمنگ اور تاریخ بتائی تھی، لیکن ہوا یہ کہ ٹراٹسکی اس جنازے میں نہیں تھے، لوگوں نے محسوس کر لیا کہ مرکزی رہنما موجود نہیں۔ اسٹالن وہ خود کو بڑا چڑھا کے وہاں پہ پیش کر رہے تھے، اور جو ٹراٹسکی کی غیر موجودگی تھی، اسٹالن کو اس سے بڑی چیز کوئی چاہیے ہی نہیں ہوتی تھی، اور پھر اسٹالن نے اس کو کیش کروا لیا۔ ٹراٹسکی کے لیے اس نے ماحول بنانا شروع کیا۔ ٹراٹسکی کی غلطی فقط یہ نہیں تھی کہ وہ لینن کے جنازے میں شریک نہیں تھے، لیکن وہ ایک اتنے نظریاتی اور اپنے کام میں بزی بندے اور اپنے مزاج کے
اکھڑ قسم کے بندے تھے کہ وہ لوگوں سے ان کی پڑتی ہی نہیں تھی، وہ اتنے نظریات میں گم ہوتے تھے، اور خود کو یہ صحیح بات تھی لینن کی کہ وہ اپنے حد سے زیادہ خود اعتمادی میں وہ غرق تھے۔ تو باقی جو لوگ تھے، جو پارٹی کے لوگ تھے، جو کمیونسٹ پارٹی کے پولٹ بیورو کے تھے، مرکزی کونسل کے تھے، جو عوام کے تھے، ان تمام لوگوں کو اس اپنے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے ٹراٹسکی کوئی چیز نہیں سمجھتا تھا۔ جب پارٹی کے لوگوں کو آپ عزت نہیں دیں گے تو ایک دن پارٹی کے لوگ بھی آپ کو عزت نہیں دیں گے۔ پھر یہی ٹراٹسکی کے ساتھ ہوا۔ اب آتے ہیں لینن کے ان نوٹس یا وصیت پہ۔ یہ 13 مئی 1924 میں کمیونسٹ پارٹی کی کانگریس کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں اس وصیت کو پڑھا گیا، اور اس وصیت کو پڑھنے کے دوران ٹراٹسکی خاموش رہے۔ ٹراٹسکی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو دبانے سے پارٹی جو بکھر جائے گی یا اس میں دھڑے بندی ہوگی تو میں بیچ میں آؤں گا۔ لیکن یہاں پہ ڈرامہ یہ ہوا کہ اسٹالن نے اپنا استعفیٰ پیش کیا، استعفیٰ دینے کا اعلان کیا، لیکن وہ جو دو دوست تھے ان کے، جو ٹرائکا تھی، زینوف اور کامنیف، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اسٹالن کو اس عہدے پہ برقرار رکھا جائے، اور اس کے بعد کانگریس نے اسٹالن کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اور ٹراٹسکی کی یہ جو خاموشی تھی، اس خاموشی کی وجہ سے اس کو پھر سے دیوار سے لگا دیا گیا۔ ٹراٹسکی یہاں پہ ایک لفظ بھی نہیں اس نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی جو خاموشی تھی، اس خاموشی نے بھی اسے بہت سا نقصان دیا۔ اسٹالن کو دوبارہ نئے سرے سے طاقت مل گئی۔ ٹراٹسکی تھے، وہ ریڈ آرمی کے سربراہ ضرور تھے، لیکن وہ پارٹی کے ترجمان نہیں تھے۔ پارٹی پالیسیز پہ جو اثر انداز وہ ان کا نہیں تھا۔ 3 سال اسٹالن اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے، چنے لوگ، اپنی پسند کے لوگ، اپنے حامی، ان کو عام عہدوں پہ بٹھاتے رہے۔ 3 برسوں میں ٹراٹسکی لکھتے رہے، پڑھتے رہے، تقریریں کرتے رہے، پرچار کرتے لیننزم کا، مارکسزم کا، لیکن لوگوں سے وہ دور ہوتے گئے، اور پھر ایک دن وہ بالکل دور ہو گئے۔ ان کے جو دیرینہ ساتھی تھے، بولیویک اناتولی، انہوں نے یہ لکھا ٹراٹسکی پارٹی کو آرگنائز کرنے تو کیا، لیکن ایک جتھے کو اکٹھا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ پریکٹیکلی وہ نہیں تھے، وہ بالکل ایک دانشور اور نظریاتی قسم کے بندے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے یہ ساری چیزیں خود بخود میرے سامنے آ جائیں گی، میرے پاس چلتی آ جائیں گی، لیکن یہ نہیں ہو سکا کیونکہ طاقت کا زور تھا۔ اور جو اسٹالن تھا وہ اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ یہ اقتدار اور اختیار اور پاور وہ کس طرح کھینچنی ہے، دوسروں سے کھینچنی ہے، اور اپنے پاس کس طرح لانی ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ ٹراٹسکی نے اسٹالن کو کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ وہ اسٹالن کو گرے بلر یا بیوروکریسی کی مخلوق جو ہے وہ سمجھتا تھا۔ وہ ہر اس شخص سے اسٹالن کی غیبت کرتا تھا جو یہ کہا کرتا تھا یا یہ سمجھتا تھا کہ اسٹالن سنجیدگی سے کام کر رہا ہے۔ ٹراٹسکی اسٹالن کے ہر کام کو جو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور جب ٹراٹسکی اسٹالن کو مسترد کر رہا تھا تو اسٹالن اپنی پارٹی اور حکومت میں مضبوطی کا کام کر رہا تھا، اور ایسا اطاعت بن رہا تھا جس کو لے کر وہ لینن کی لیگیسی کے جو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ٹراٹسکی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ گھمنڈ اور اتنے گھمنڈ میں لاپرواہ بن چکا تھا، وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ پارٹی کے لیے کیا ہو رہا ہے، ملک کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ وہ اتنا نظریاتی طور پہ گھمنڈ کا شکار تھا کہ ایک دن مکمل طور پہ اکیلا ہو گیا، اور جب اس نے ہوش کے ناخن لیے تب اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اتنا اکیلا تھا کہ اس کے لیے کوئی نہیں نکلا۔ پھر 1924 میں جب یہ جھگڑا بڑھ گیا تو پھر اسٹالن کے جو حامی تھے کامینوف اور زینوف، وہ سمجھ گئے کہ اسٹالن نے ان کا یوز کیا ہے اور ٹراٹسکی کے خلاف اس نے استعمال کیا ہے۔ پھر وہ اسٹالن کو چھوڑ گئے، ایک الگ دھڑا قائم کر لیا یونائٹڈ اپوزیشن کے نام سے، لیکن کافی دیر ہو چکی تھی، اور اسٹالن نے لینن کا جو 1921 والا اصول جو تھا وہ استعمال کیا، اور استعمال کر کے ان پہ الزام لگا دیا کہ یہ انہوں نے دھڑا بندی کی جو پارٹی کے خلاف ہے۔ اور نومبر 1927 کو اسٹالن نے ان تینوں کو کمیونسٹ پارٹی سے نکال دیا۔ جنوری 1928 کو ٹراٹسکی کو قزاقستان
जलावतन कर दिया गया और फरवरी 1929 को फिर उसको पूरे मुल्क में यानी रशिया में पाबंद कर दिया गया कि वो यहाँ पर नहीं आए। पूरे रशिया से उनको जलावतन करने के जो आर्डर्स थे वो स्टालिन ने जारी कर दिए। रेड आर्मी के मामार, इनकलाब के बड़े मुआविन, शरीक मुंतज़िम, लेनिन के नज़दीकी साथी, नज़रियाती दोस्त, उसको उस मुल्क से निकाल दिया गया जिसमें वो इनकलाब लाए। फिर वो नार्वे, तुर्की, फ्रांस वहाँ दरबदर होते गए। 7 बरसों के बाद उन्हें मेक्सिको में जलावतनी के लिए पनाह गुज़ीन के तौर पे कबूल कर लिया गया, लेकिन रूस स्टालिन की सरबराही में उसका पीछा करता रहा और मेक्सिको में पनाह मिली। मेक्सिको में 1940 में मुसल्लह अफराद ने उनके घर पे धावा बोला, हमला किया गया, गोलियां चली और ट्राटस्की के जो पोते थे उनको टांग में गोली लगी और लेकिन ट्राटस्की उस हमले में बच गया। लेकिन पीछा रूस ने नहीं छोड़ा। वो मुल्क जहाँ इनकलाब ट्राटस्की लाया था, जहाँ इनकलाबी नज़रियात जो थे वो फैलाए थे, लोगों को, फ़ौज को मुनज़्ज़म किया था, वो मुल्क ट्राटस्की के पीछे पड़ गया और हमले जारी थे। अब की बार तो बड़ा हमला हुआ और वो हमला जानलेवा साबित हुआ। 20 अगस्त 1940 में एक एजेंट था, हस्पानवी एजेंट, जिसका नाम था रामोन मेरकाटर। वो जो ट्राटस्की का अंदरूनी हल्का था उसमें इतना घुस गया और नाम उसने ज़िंदगी भर छुपाया। वो उस हल्के में चलता रहा, नज़दीक हो गया। एक दिन यानी इसी तारीख को 20 अगस्त 1940 को वो ट्राटस्की के घर पहुंचा, लाइब्रेरी रूम में पहुंचा, किसी नक्शे या किताब देखने का बहाना बनाया और जब वो वहाँ पे बैठा तो जो बर्फ़ वाली कुल्हाड़ी थी वो उसने मार दी ट्राटस्की को। ट्राटस्की ने वो हमला बचाया, कोशिश की, वो खींच के उसने उस कातिल का बाजू काट दिया और अपने लोगों को, इतना वो ज़ख्मी तो हो गया था ट्राटस्की, लेकिन अपने जो गार्ड से उनको कहा कि इसे ज़िंदा रखना है, इससे इंक्वायरी करनी है, मुझे पूछगाछ करनी है कि कहाँ से आया, किसने भेजा। लेकिन फिर ये हुआ कि 21 अगस्त 1940 को ट्राटस्की का इंतकाल हो गया। 3 लाख अगले दिन जो लोग थे वो उस ट्राटस्की के जनाजे में शरीक हुए। ये जो शख्स कातिल था रामोन मेरकाटर, ये रशियन था। इसे मेक्सिको के जेल में 19 साल 8 महीने रखा गया। इसने आखिर तक अपनी शनाख्त जो थी वो छुपा के रखी। जब आज़ाद हुए तो रूस चले गए और रूस में इस कातिल को रूस की हुकूमत ने सबसे बड़ा अवार्ड दिया जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द लेनिन अवार्ड, और इस कातिल को हीरो का खिताब दे दिया गया। यानी ट्राटस्की के कातिल को अवार्ड भी मिला, रिवार्ड भी मिला। और आज तक उस ट्राटस्की को जिस आले से मारा गया है वो वाशिंगटन डीसी में आज भी म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए मौजूद है। ये था इनकलाबी, मौरख, महक़क़, मुदब्बर और बड़ा मुबलिग ट्राटस्की, जिसकी कहानी आपके सामने हमने पेश की। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।